السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مفیض الرحمان۔ اس پروگرام کے میزبان ڈاکٹر خادم سومرو آج مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے۔ آج اس باسعادت پروگرام کی میزبانی کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے۔ میرے ساتھ حسب سابق ڈاکٹر علامہ مفتی منعقاد احمد فیضی صاحب موجود ہیں۔ آج 5 رمضان المبارک ہے۔ مفتی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا سوال آج یہ ہے کہ ماہ رمضان میں معمولات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تھیں؟ ذرا تفصیل سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رمضان المبارک ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات کیا تھیں، رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا معمول انہوں نے بنایا، کیا معمول تھا ان کا؟ بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، بہت معمول تھا، مگر اختصار سے آج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ پہلی حدیث کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے اپنی حدیث کی کتب میں امام بہقی نے شعب الایمان میں جلد 8 صفحہ 136، حدیث نمبر ہے 347، اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ جلد 8 صفحہ 152، حدیث نمبر 2029۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو کس دیتے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کرتے، یعنی رمضان المبارک میں جب وہ آ جاتا رمضان شریف۔ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ یہ ماہ رمضان اختتام پذیر نہ ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ آتے، ساری رات قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دوسرا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت عبادت و ریاضت، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے امام بہقی نے اپنی حدیث کی کتب شعب الایمان میں جلد 3 صفحہ 310، حدیث نمبر ہے 3625۔ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان شریف کا مہینہ آتا تو لغیر لونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، وکثرت صلاتہ، اور آپ کثرت سے نوافل ادا فرماتے، وابتہل فی الدعاء، آپ گر گڑا کر دعا کرتے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب کیا معمول تھا؟ آپ کا چہرہ انور، آپ کا جو رنگ مبارک ہے، چہرہ انور کا رنگ مبارک وہ متغیر ہو جاتا، یعنی اتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے رمضان المبارک میں۔ آج ہم ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان مومن اپنے آپ کو کہنے والے کہاں ہیں کہ ہم کس طرح یہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں؟ قطع کلامی متغیر کا مطلب جس طرح انسان کو زیادہ ایک سوچ میں آتا ہے تو چہرہ ایک متغیر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن حالت ہوا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نوافل پڑھتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کرتے، جنت کے لیے کرتے؟ جو جنت کے مالک تھے انہوں نے ہمیں ہماری شفاعت کرنی ہے، مگر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین فرما رہے ہیں کہ اس طرح ماہ رمضان کو گزارو۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ گڑ گڑا کر دعا کرتے، اور ہم بھی اس طرح رات کو اٹھیں اور ہم بھی گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اور ہم خود گڑ گڑا کے رو رو کے
رب العالمین کی بارگاہ میں یہی کہیں کہ اے رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ آمین۔ تیسرا جو معمور وسلم کا قیام اللیل، رات کو قیام کرنا، یہ بھی آپ خود بھی قیام فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی قیام فرماتے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، جلد 2 صفحہ 161، حدیث نمبر ہے 808، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا قیام اس طرح فرماتے، اور وہ یہ فرضیت نہیں تھی، بنا فرضیت کے بغیر حکم فرماتے کہ رمضان شریف میں قیام کریں، فرض نہیں، قیام کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ یقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اے صحابہ جو رمضان کی راتوں میں جاگا، قیام کیا، اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معمول کثرت صدقات و خیرات، اور یہ وہ مہینہ ہے، اکثر ہمارے ہاں یہ معمول بنا ہوا ہے کہ یہ زکوٰۃ والا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ تو سارا سال ہی ہوتی ہے، مگر اس مہینے میں عبادت، اس مہینے میں ریاضت، اس مہینے میں نوافل ادا کرنا، اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنا باقی مہینوں میں بہت زیادہ اس کی افضلیت بتائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ فطرانہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، راوی ہیں، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الصوم جلد 2 صفحہ 672 73، حدیث نمبر ہے 1803 میں روایت کرتے ہیں کہ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں، صدقہ خیرات میں، نیکی کے کام میں زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اب دیکھیں اجود جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ ہی آپ سخی ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہیں، اس میں کوئی شک لا شک فی، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں تیز ہوا کی تشبیہ دی گئی ہے، یہ ایک تشبیہ ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی تشبیہات ہیں، اور ایک تشبیہ دی گئی ہے کس طرح کہ الريح المرسلہ، کہ تیز ہوا کی طرح، یعنی تیز ہوا جس طرح چل رہی ہے، تیز ہوا سے بھی اجود، اس سے بھی زیادہ تیز ہوا کتنی چلتی ہے، کتنی تیز آندھی آتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیں کتنی ہے۔ اسی طرح پانچواں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جلد 1 صفحہ 7 حدیث نمبر 6 میں بیان کیا ہے، قان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، کہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، ہر رات آتے ملاقات کرتے، فیدارسہ القرآن، تو وہ آ کے قرآن کا ورد کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اور ایک اور بات ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں سحری کے لیے، اکثر لوگ کرتے ہیں، اور کم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، بس ہمیں بھوک نہیں لگی، ہم نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے، سحری کا حکم بھی کرتے اور سحری کی فضیلت بھی بتاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نبوی معمول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول تھا۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں جلد 2 صفحہ 770 حدیث نمبر ہے 1095۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ،
کہ تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں، مسند احمد میں جلد 3 صفحہ 12 حدیث نمبر ہے 11102 میں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق سے ارشاد فرمایا کہ بندہ سحری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، جو سحری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس بندے پہ جو سحری کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا۔ معمول باقی بھی بہت تھا، لیکن جو اہم ہے، اہم ترین، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رمضان المبارک میں معمول ہوا کرتا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں ہمیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیں بولڈ نیوز، اگلے پروگرام میں نئی اسلامی باتیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔